بسم الله الرحمن الرحيم. فسقط في أيدينا وخفنا عليه الغرق وكان أحد أقاربنا ممن يحسنون السباحة يغتسل في النهر. فسقط في أيدينا، سقط یہ مجہول استعمال ہوتا ہے، اور فی یدی ہی مطلب فی کے ساتھ اور اس کے بعد لفظ یدن چاہے تو واحد آ جائے چاہے جمع آ جائے، ایسے ہی استعمال ہوتا ہے۔ معنی آتے ہیں نادم ہو جانا، پشیمان ہونا۔ فسقط فی ایدینا، ہم پشیمان ہو گئے، سمجھ رہے ہو، تم پشیمان ہو گئے۔ فسقط فی یدک، مطلب آخری کی ضمیر ہی چینج ہوگی، یہ سقطا چینج نہیں ہوگا۔ کبھی آپ سقطتا، سقطتما، سقطتم اس کی گردان کرنے لگے تو سقطا کی گردان نہیں ہوگی۔ وخفنا علیہ الغرق، خاف سے خفنا، اور ہمیں ڈر ہوا، الغرق ڈر ڈوب جانے کا، علیہ ان پر، مہمان پر ہمیں ڈوبنے کا ڈر ہوا کہ مہمان ڈوب جائیں گے۔ خفنا کا مفعول ہے، الغرق ڈوبنے کا ڈر ہوا۔ وکان احد اقاربنا، اور ہمارے رشتہ داروں میں سے ایک، اقارب رشتہ داروں کو بولتے ہیں۔ اب دیکھو یغتسل فی النہر، اصل ترجمہ یہاں سے ہوگا، کانا کی خبر ہے یہ جملہ، ہمارے رشتہ داروں میں سے ایک رشتہ دار جو ہے وہ یغتسل فی النہر، نہر میں نہا رہا تھا، لیکن وہ رشتہ دار جو ہے وہ ممن یحسنون السباحۃ، وہ ایسے لوگوں میں سے تھا جو تیراکی کو بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ من 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 اور من کا مجموعہ ہے، ان لوگوں میں سے تھا جو بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے تیراکی کو، تو وہ بھی نہا رہا تھا۔ فقلنا، تو ہم نے کہا ان سے کہ اس رشتہ دار سے کہ دو نقل استاذ، استاذ کو پکڑو، استاذ کو لے لو۔ دو نہ، دیکھیے ہے تو یہ ظرف کبھی آگے کے معنی دیتا ہے، کبھی پیچھے کے معنی دیتا ہے، کبھی سامنے کے معنی دیتا ہے، کبھی اوپر کے معنی دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بہت معنی دیتا ہے، لیکن جب یہ کاف ضمیر کی طرف مضاف ہوگا تو پھر یہ اسم فعل ہوگا، اور یہ لو اور پکڑو کے معنی میں ہوگا۔ دو نقل، دو نقل طعام، کہ کھانا لو، کھانا پکڑو، تو دو نقل استاد، کہ استاد کو پکڑو بھائی۔ فتقدم الیہ بسرعت، تقدم یتقدم باب تفاعل، الا کے ساتھ آتا ہے کسی کی طرف بڑھنے کے معنی میں، چنانچہ وہ رشتہ دار الیہ یعنی الی الشیخ، شیخ کی یعنی جو مہمان تھے ان کی جانب بڑھا، بسرعت یہ نکرہ ہوگا، بڑی تیزی کے ساتھ بڑھا فوراً۔ ولما رأى الشیخ منجدا، اور جب رأى الشیخ شیخ نے دیکھا، منجدن مدد کرنے والے کو، انجدہ ینجد مدد کرنا، ٹھیک ہے، تو ولما اور جب رأى الشیخ منجدا یعنی شیخ نے، مہمان نے، شیخ یعنی مہمان مراد ہے، انہوں نے دیکھا کہ کوئی مدد کرنے والا ہے، تشجع قلیلا تو ان کی تھوڑی سی ہمت بن گئی، ٹھیک ہے۔ المنجد ایک ڈکشنری بھی ہے بھائی، المنجد، ٹھیک ہے، ایک ڈکشنری ہے، میں یہاں پر نام لکھ دیتا ہوں، سمجھ رہے ہو؟ تو ایک جو ہے تنقید کرنے والے نے المنجد پر تنقید کی تھی، یعنی ان کا جائزہ لے کہ منجد کوئی خاص ڈکشنری نہیں ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ المنجد لا ینجد، کہ منجد جو ہے وہ کوئی مدد نہیں کرتی، المنجد لا ینجد، سمجھ رہے؟ لیکن جو ہے بیسک طلبہ کے لیے اچھی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ایڈوانس کے لیے تو وہ الگ الگ سب کا معیار ہوتا ہے۔ تشجع قلیلا تو اس کی تھوڑی سی ہمت بڑھی، ان کی مہمان کی، تشجع ہمت بند جانا، قلیلا تھوڑی سی ان کی ہمت بند گئی، وہ اراد ان یمسکہ، اور مہمان نے چاہا کہ وہ ان کو پکڑ لے، یعنی ان رشتہ دار کو پکڑ لے، پکڑنا چاہا، امسکہ یمسکو پکڑنا، ولیکن اور لیکن کان الرجل عاقلا جو وہ آدمی تھا، وہ رشتہ دار، وہ بڑا عقل مند بھی تھا، مجربا تجربے کار بھی تھا۔ مجرب جربہ سے اسم الفاعل، را پر زیر، تجربے کار آدمی، رجل مجرب وہ آدمی جو تجربے کار ہو، جسے خوب تجربہ ہو، اور ایک لفظ ہو جائے مجرب، رجل مجرب وہ آدمی جس کو آزمایا گیا ہو اس کو بولتے ہیں، تو دونوں میں فرق ہے۔ تو یہ مجربن، دیکھیے تشدید کے نیچے زیر ہے، تو تشدید کے نیچے حرکت ہوگی تو زیر ہی ہوگا، تو بڑا تجربے کار آدمی تھا وہ۔ وکان یعرف اور وہ جانتا تھا، ان الغریق کہ بے شک ڈوبنے والا، غریق فعیل کا وزن ہے ڈوبنے والا، یہ اسم المفعول کے بھی معنی دیتا ہے اور اسم الفاعل کے بھی، جسے غریق ڈوبنے والا یہ اسم الفاعل ہو گیا، اسی قتیل قتل کیا ہوا، یعنی وہ آدمی جو قتل ہو گیا ہو، تو یہ وزن وہی ہے سیم، لیکن
معنی الگ الگ ہو گئے کہ بے شک ڈوبنے والا یرکبو سوار ہو جاتا ہے، من ینجدو اس شخص کے اوپر سوار ہو جاتا ہے جو بھی مدد کرتا ہے. دیکھیے علا نہیں آئے گا اس میں، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اگر علا ہوتا یرکبو علا من ینجدو کہ اس پر سوار ہو جاتا ہے، لیکن رکیبہ کو علا کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ رکیبہ ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے. رکیب تو سفینتا میں کشتی پر سوار ہوا، تو یرکبو وہ سوار ہو جاتا ہے. یرکبو کا مفعول ہے، یہ من موصول ہے، یہ مفعول ہو گیا. اور من موصولہ کے بعد تو صلہ آتا ہے، اور وہ صلہ جو ہے وہ بس صلہ ہی کہلاتا ہے، وہ لا محل لہ من الاعراب، اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. یعنی وہ جملہ نہ صفت بنتا ہے، نہ خبر بنتا ہے، کچھ نہیں بنتا ہے، نہ حال بنتا ہے، بلکہ بس وہ صلہ کہلاتا ہے. تو وہ سوار ہوتا ہے، ہو جاتا ہے جو بھی اس کی مدد کرتا ہے. وَيَأْخُذُ بِتَلَابِيبِهِ اور وہ یعنی ڈوبنے والا پکڑ لیتا ہے بِتَلَابِيبِهِ، تلبیب کی جماعت ہے، تلابیب گریبان کو بولتے ہیں. تو یعنی اس بچانے والے کا یعنی مدد کرنے والے کا گریبان پکڑ لیتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے وَيَغْرَقَانِ جَمِيعًا، پھر تو دونوں کے دونوں ہی یغرقان وہ دونوں کے دونوں جمیعاً اکٹھے ایک ساتھ ہی ڈوب جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ وہ چونکہ بچانے والا جو ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ایسا قبضہ کر لیتا ہے، اس کے ہاتھ پیر جو ہے وہ بالکل بہت ٹائٹ کر کے پکڑ لیتا ہے، تو اس صورت میں اس کو بھی چلنے کا موقع نہیں ملتا. تو چنانچہ اس نے آدمی نے ہوشیاری کے ساتھ کیا کیا، فلم یمکنہ من نفسہ، امکن یمکن مانے آتے ہیں سہارا دینا، لیکن جب اس میں من لگا ہوتا ہے تو قادر بنانا، کسی چیز پر کنٹرول دے دینا، قادر بنا دینا. فلم یمکن بس اس رشتہ دار نے اس ڈوبنے والے کو یعنی مہمان کو قادر نہیں بنایا من نفسی اپنے آپ کا، اپنے آپ پر کنٹرول نہیں دیا، یعنی اپنے آپ کو اس کے حوالے نہیں کیا اس نے. بل غطسا بلکہ وہ جو رشتہ دار تھا وہ پانی میں اندر گیا. غطسا دیکھیں یہاں پر لکھا ہے ای انغمس فی، پانی میں گھس جانا، پانی میں گھسا یعنی ڈبکی لگائی. ودفعہ اور مہمان نے اس کو دھکیلا، ٹھیک ہے، بلکہ اس نے اس رشتہ دار نے دھکیلا اس مہمان کو من اسفل نیچے سے الی الشاطئ کنارے کی جانب، یعنی نیچے سے باہر کنارے کی جانب اس کو وہ دھکیلتا گیا. ولم یزل الشیخ یجتہد ان یمسکہ اور جو شیخ تھے ڈوبنے والے، سمجھ رہے ہیں، جو مہمان تھے وہ برابر کوشش کرتے رہے اس بات کی کہ کسی طرح اس کو پکڑ لیں. جو بار بار ہاتھ لگا رہا تھا تو وہ شیخ بھی سوچ رہے تھے کہ اس کو پکڑ لوں میں، تو لیکن والرجل یدفعہ آدمی برابر ان کو دھکیل رہا تھا الی الامام آگے کی جانب دھکیلتا ہی جا رہا تھا. حتی اوصلہ الی الشاطئ یہاں تک کہ رشتہ دار نے پہنچا دیا مہمان کو الی الشاطئ کہاں تک، کنارے تک پہنچا دیا. وکان الشیخ شاطئ کنارے کو بولتے ہیں اوصلہ پہنچا دینا، اوصلہ یوصلو ایصالا، ایصال ثواب بولتے ہیں نا، ایصال ثواب یعنی ثواب پہنچانا، تو وہ ایصال جو ہے وہ اوصلہ ہی کا مصدر ہے. وکان الشیخ کالمغمى علیہ اور جو شیخ تھے مہمان تھے وہ بے ہوش کی طرح ہو گئے. کالمغمى کاف حرف جر ہے، کالمغمى علیہ یعنی بے ہوش آدمی کی طرح ہو گئے. المغمى علیہ ایسے ہی استعمال ہوتا ہے، مجہول ہے یہ، یعنی اغمی علیہ وہ بے ہوش ہو گیا، تو اسم المفعول بنے گا المغمى علیہ. لا يعقل شیئا وہ کچھ بھی نہیں سمجھ رہے تھے، عقل یعقل سمجھنا، وہ کچھ نہیں سمجھ رہے تھے. وکان علی الشاطئ رجل اور کنارے پر ایک آدمی تھا، رجل ایک آدمی تھا، یصید السمک جو کہ شکار کر رہا تھا مچھلی کا. دیکھیے کانا کا اسم ہے رجل، ٹھیک ہے، اور رجل کے بعد جو یہ جملہ آ رہا ہے فعل فاعل مفعول کا، یہ رجل ان کی صفت بنے گا. یعنی کنارے پر ایک آدمی تھا جو کہ مچھلی کا شکار کر رہا تھا. فاشار الیہ الرجل پس اشارہ کیا اس کی جانب آدمی نے اس کی جانب اشارہ کیا. وقال اور کہا مد عودک لیمسکہ الشیخ کہ پھیلا دو اپنی لکڑی کو تاکہ اس کو پکڑ لے شیخ پکڑ لے. یعنی وہ جو آدمی تھا، کون سا آدمی، جو بچانے والا تھا، اس آدمی نے اس یعنی شکار کرنے والے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ بھائی اپنی ذرا لکڑی پھینکو جلدی سے، لیمسکہ الشیخ تاکہ شیخ اس کو پکڑ لے. فمد الصیاد عودہ چنانچہ شکاری نے جو ہے اپنی لکڑی پھینک دی، یعنی اپنی جو اس کے پاس وہ ڈنڈی تھی اس کو پھینکا. متا پھیلانے کے معنی میں آتے ہیں پھینکنے کے، وہ پھینکا. وجعل یضرب به اور وہ شکاری مارنے لگا وہ لکڑی علی راسہ
یعنی ان مہمان کے ان ڈوبنے والے کے سر پر مارنے لگا کہ جس سے ان کو ہوش آ جائے اور وہ پکڑ لیں، ایسے ایسے ہاتھ کر کے پکڑ لے. وہ لا یشعر ولا یمسکہ، لیکن جو ہے وہ نہ تو کچھ سمجھ رہے تھے اور نہ ہی اس لکڑی کو پکڑ رہے تھے. وبعد حین، اور کچھ دیر کے بعد امسک بالعود، انہوں نے لکڑی کو پکڑا. امسکا با کے ساتھ پکڑنا، انہوں نے لکڑی کو پکڑ لیا. ووصل الی الشاطئ، اور وہ لکڑی کو پکڑ کے کہاں پہنچ گئے؟ کنارے تک پہنچ گئے. ٹھیک ہے، یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.